دوستو، ہمارے بہت محترم ایک دوست ہیں امیر افضل عوان صاحب. وہ بڑی خوبصورت پوسٹ بناتے ہیں مختلف امور پر. ان کی بہت اچھی پوسٹیں میں پڑھتا رہتا ہوں. سرگودا سے ان کا تعلق. ممتاز صحافی ہیں، کالم نگار ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے اندر بعض اوقات ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ وہ اپنی ضروریات کی تکمیل کو عملی جامہ پہنانے کے لیے غلط اقدامات کا بھی سہارا لینا شروع کر دیتا ہے، اور ان غلطیوں کی بنیاد پر اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہوئے ضمیر کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے. قرآن و سنت کا مطالعہ کیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ ان جھوٹی تسلیوں ہیلوں کو بنیاد بنا کر غلط کو صحیح قرار دینا انتہائی سنگین جرم قرار دیا ہے. اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان یہود مدینہ سے بستی ایلا کے بارے میں پوچھے جو سمندر کے ساحل پر واقع تھی. جب وہ لوگ ہفتہ کے دن کے بارے میں حد سے گزر جاتے تھے، کیونکہ ہفتہ کے دن ان کی مچھلیاں ان کے پاس پانی میں ظاہر ہو کر آ جاتی تھی، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا مچھلیاں نہیں آتی تھی. سورہ الاعراف آیت نمبر 163. یہود کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے حرام کو حلال کرنے کے بارے میں جو سزا دی وہ قرآن مجید میں یوں بیان ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تم اپنے ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جنہوں نے ہفتہ کے دن کے قانون کے بارے میں زیادتی کی تھی، لہٰذا ہم نے ان سے کہا بندر بن جو تم پر دھتکار پڑتی رہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 65. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر لینے سے منع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو، اور حد سے تجاوز نہ کرو. اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 87 ہے. ان جو بیان کردہ آیات مبارکہ میں بنی اسرائیل کے واقعے کا ذکر فرمایا گیا. انہیں حکم دیا گیا کہ ہفتے کے دن کاروبار نہ کریں، بلکہ اس دن کو اللہ کی عبادت اور آرام کے لیے مختص کریں. اس بستی والوں کا کاروبار ہمیشہ جو چل رہا تھا وہ یہی تھا کہ ان کا پیشہ جو تھا وہ مچھلیاں پکڑنا، ماہی گیری تھا. اکثر ایسا ہوتا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں سینہ تان کر سطح سمندر پر آتی اور بقیہ 6 دن یہی مچھلیاں سطح سمندر پر ظاہر نہ ہوا کرتی. اس کے اندر ان کی آزمائش بھی مقصود تھی. اب انہوں نے فریب اور ہیلا سازی کرتے ہوئے سمندر کے کنارے بڑے بڑے حوض بنا لیے. ہفتہ کے دن پانی کے ساتھ مچھلیاں ان حوضوں میں آتی ہیں اور یہ لوگ اگلے روز پکڑ لیتے اور اپنے آپ کو تسلی دیتے کہ ہم نے کون سا مچھلیاں ہفتہ کے دن پکڑی ہیں. گویا وہ ہیلا سازی کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سمجھ لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی ہیلا سازی کو ناپسند فرمایا اور انہیں بدترین سزا دی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کردہ چیزوں کو حرام کر لینے سے بھی منع فرمایا گیا. یہ احکامات الہی ہمیں دعوت فکر دیتے ہیں کہ جو لوگ جو ہیں وہ حرام اور حلال کو یکساں کرنے جیسے سنگین گناہ کے ارتکاب کے بعد واضح احکامات کے باوجود جھوٹی تسلیاں اور بعض اسلامی اصلاحات کا جائزہ سہارا لے کر اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش میں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات اس حوالے سے بہت واضح ہیں کہ اپنے آپ کو جھوٹی باتوں میں جھوٹے بہانے لگا کر اپنے آپ کو جو ہے وہ کرنا انتہائی جو ہے وہ افسوسناک ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی سرین خلاف ورزی ہے. تو جناب، یہ آپ کی خدمت میں ایک بڑی خوبصورت جو تحریر تھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہیلے بہانوں سے ناجائز جو ناجائز امور ہیں ان کو جائز کرنے کی ممانعت کہ جناب کہہ دیا کہ جناب میں نے تو اسے کچھ کہا ہی نہیں تھا، اس نے خود ہی مجھے چیز دے دی. یعنی آپ نے کسی کو دھمکی دی اور وہ آپ سے جان اس کی جانے کا خطرہ اور وہ آپ کو کوئی چیز آپ کے حوالے کر دیا. آپ کہا جی میں نے تو اسے کچھ نہیں کہا تھا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.